حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ اس سے پہلے آپ نے ایک بہترین تقریر حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن صاحب قبلہ کی سماعت کر لی، اور غالباً حضرت مفتی محمد عدیل حشمتی صاحب کی بھی کچھ گفتگو آپ نے سماعت کری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات کے بیش بہا مواقع عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر گفتگو میری بھی سن لیں، مجھے وقت کا اندازہ ہے اور پتہ ہے کہ زیادہ ہو چلا ہے اور آپ کی سماعتیں بھوجل ہو چلی ہیں۔ کلام بہت طول و طویل کرنا مقصد، لیکن اب اس کو بہت اختصار کے ساتھ ضروری باتیں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد زیادہ دیر نہ لے کر انشاءاللہ رخصت۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لاؤبالی ہے، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لاؤبالی ہے۔ رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے، منزل کو رو رہا ہو یہاں ہاتھ ہی خالی ہے۔ حضور شربش سنت مدر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جب تجلی کیا کرے کوئی کیوں نہ بے خود ہوا کرے کوئی۔ میاں پس مردن ہے وعدے دیدار، شوق ایمان والے جینے کا نہیں کرتے ہیں، ایمان والے شوق تو محبت حضور میں مر مٹنے کا کرتے ہیں، شوق جینے کا ایمان والے نہیں کرتے ہیں۔ پس مردن ہے وعدے دیدار، میاں شوق جینے کا کیا کرے کوئی۔ نام جپتے رہو عبید ان کا جب تک جسم میں حرکات و سکنات ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک اپنے حضور کا چرچا کرتے رہو۔ یہی سامان آخرت ہے اور یہی نجات آخرت کا سبب اور یہی توشہ آخرت ہے۔ جب تک جسم میں یہ حرکات ہے، جسم تمہاری ہے، تمہارا اس کے اندر روح ہے، اپنے حضور کا گن گاتے رہو، گیت گاتے رہو اور حضور کے دشمنوں کا رد کرتے رہو، انشاءاللہ زندگی بھی پوری ہو جائے گی خیریت۔ نام جپتے رہو عبید ان کا گرچہ جل کر بھنا کرے کوئی، جلے وہابی جلے دیوبندی جلے رافضی جلے حضور کے دشمن، لیکن ان کے جلنے سے حضور والے حضور کا تذکرہ تو نہیں نہ بند کر دیں گے، بلکہ جلیں گے تو وہ اور جلائیں گے، گے تو حضور کے دشمنوں کو حضور کی وہ شاخ تو اور جلانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہم تو رضائے حضور کی تلاش میں ہیں، اور جہاں رضائے حضور ملی ہم تو ادھر ہو لیے۔ نام جپتے رہو عبید ان کا گھرتے جل کر بھنا کرے کوئی۔ سنو
میں بہت زیادہ طول و طویل گفتگو نہیں، کچھ مختصر باتیں آپ کو بیان کروں۔ ہمارے عبد الکریم بھائی حشمتی، ان کی والدہ کا والد ہے نا عبد الرحیم بھائی حشمتی، ان کی والدہ کا والد اور والدہ کی یہ فاتحہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ حضور مشاہد ملت سے جو بیعت تھے ان کی فاتحہ، ان کی ایصال ثواب کی یہ محفل ہے۔ سنو، وہ قسمت والے ہوتے ہیں جن کے بعد والے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ ناخلف اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ تو وہ ماں اور باپ کی حقیقی وہ سچے عاشق اور فرما بردار ہوتے ہیں جو ان کے جانے کے بعد بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سنو، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں دنیا کی حقیقت، ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑو، اس کے حضور اور اس کے دامن کو پکڑو جن کی وجہ اور جن کے سبب نجات ہونی ہے۔ سنو، فرمایا جاتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا جنت البقیع شریف سے گزر رہے ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر حضرت امام یوسف نبہانی اپنی کتاب مفتتاب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے اس واقعے کو درج فرماتے ہیں۔ جنت البقیع شریف مدینہ پاک کا قبرستان ہے، حضور کے روضہ پاک کے سامنے ہے، جہاں کے بارے میں فرمایا گیا 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام آرام فرما ہے۔ جنت البقیع شریف کے پاس سے گزرے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور اخبارنا ما عندنا۔ فرماتے ہیں کچھ خبریں، اخبار ما عندنا، کچھ خبریں لے کر آیا ہوں۔ وہ خبریں یہ ہیں انا نساءکم قد تزوجنا ودورکم قد سکنت واموالکم قد فرقت۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مردوں سے کلام فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ خبریں آج فاروق اعظم تمہارے پاس لے کے آیا ہے۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا گیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو رقہ تحریر فرما دے تو دریائے نیل رکا ہوا جاری ہو جائے۔ وہ فاروق اعظم جو زمین پر اگر اللہ اکبر اپنا پیر مار دے تو زمین تھرتھرانا کانپنا بند کر دے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں فرمایا جاتا شیطان آپ کے اللہ اکبر آپ کا نام سن کے بھاگتا ہے، کلام فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں قبر والوں کچھ تمہارے لیے خبریں لے کر آیا ہوں، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ جیسے ہی تمہاری رخصتی دنیا سے ہوئی، توجہ ہے، آپ ضروری باتیں سن لو اور اس کو توشہ بنا لو اپنے لیے، اور دنیا کی ایک مثال سمجھو اس کی حقیقت کتنی ہے، جس کے لیے زندگی گزار کر اور انسان آئے دنیا تو آئے دنیا۔ فرماتے ہیں تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہے قبر والوں حالات دنیا کے یوں ہوئے کہ تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا۔ تمہاری دنیا سے رخصتی ہونے کے بعد حالات کچھ یوں بنے کہ وہ گھر جن کے اوپر تمہاری نیم پلیٹ لگی تھی اور تم اس کے اندر رہتے تھے، وہ دورکم تمہارے مکانات جن کو تم نے بنایا تھا اور اپنی کمائی سے اس کو تعمیر کرایا تھا، تم نے نیم پلیٹ لگائی تھی، آج کی تاریخ کی خبر یہ ہے آج اس کے اندر دوسرے لوگ آباد کر دیے گئے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں تم کیا گئے دنیا سے، تمہارے نیم پلیٹ تمہارے دروازے سے تمہارے نام کی تختی تک لوگوں نے ہٹا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تم دنیا سے کیا گئے کہ تمہارے مال جس کو تم نے کمایا تھا لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، اس نے کہا اتنا حصہ ہمارا تو اس نے کہا اتنا حصہ ہمارا، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہے۔ یہ دنیا کی حالت ہے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دنیا کا ایک عکس اور دنیا کی تصویر سامنے رکھ رہے ہیں۔ دنیا سے کیا گئے کہ بیوی نے دوسرے سے نکاح کر لیا، دنیا سے کیا گئے مکانات میں دوسرے آباد ہو گئے، دنیا سے کیا گئے کہ مال آپس میں لوگوں نے تقسیم کر لیے۔ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، ہاں آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ لیکن سنو
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے سبحان اللہ صحابی، تو جب وہ بولیں گے تو مردے جواب نہیں دیں گے، مردے بول اٹھے بے شک فَأَجَابَهُ حَاتِفٌ، تو قبر والے جواب دینے لگے، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دنیا کی خبریں ہم تک پہنچائیں تو کچھ قبر کی خبریں ہم سے لیتے جائیے، کچھ قبر کی خبریں ہم سے لیتے جائیے۔ دنیا کی خبریں آپ نے بتائیں کہ ہمارے بعد بیوی نے دوسرے سے نکاح کر لیا، دنیا کی خبریں آپ نے بتائیں کہ ہمارے بعد مکانات میں دوسرے آباد کر دیے گئے، دنیا کی خبریں آپ نے بتائیں کہ ہمارے بعد مال لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن ہم سے آخرت اور ہم سے قبر کی بھی کچھ خبریں لیتے جائیے۔ اور خبریں یہ ہیں، ما قدمنا فقد وجدناہ وما انفقنا فقد ربحناہ وما خلقنا فقد خسرنا ہو۔ آواز آئی، مردے بولے، جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے جو ہم نے توشہ بھیج رکھا تھا، کبھی ہم نے اللہ اکبر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی تھی، کبھی ہم نے غوث اعظم کے تذکرے کی محفل سجائی تھی، کبھی ہم نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا تھا، جو ہم نے دنیا میں نیکیاں کری تھی اور دنیا میں نیکیاں کر کر جو ہم نے آگے بھیج دی تھی، وقت وجدناہ، آج تو ہم اس کو پا رہے ہیں، وہ آج ہمیں مل رہی ہے، وہ آج ہمیں مل رہی ہے۔ وما انفقنا، اور جو ہم نے خرچ کر دیا مال راہ خدا کے اندر، کبھی ہم نے خرچ کر دیا غراوی شریف کے لیے، کبھی ہم نے خرچ کر دیا بارہویں شریف کے لیے، کبھی ہم نے غوث اعظم کی محفل کے لیے خرچ کیا، کبھی ہم نے خواجہ ہندوستان کے دلیے میں بنایا، کبھی ہم نے اللہ والوں کی فاتحائیں اور نظر و نیاز کے اندر جو ہم نے خرچہ کیا، فقط وجدناہ، وہی فقط اللہ اکبر ارشاد فرماتے ربحناہ، وہی آج ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ لیکن اے امیر المومنین، ایک بات اور سنتے جائیے، وما خلفنا، جو ہم نے بعد والوں کے لیے چھوڑ رکھا تھا، آئیں گے ہمارے اولاد اس کو حاصل کریں گی، جو ہم نے بعد والوں کے لیے چھوڑ رکھا تھا، ہم نے اپنے پوتوں کے لیے چھوڑ رکھا تھا، اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ رکھا تھا، اسی کے اندر ہم نے گھاٹا کھایا ہے۔ اس لیے ہم کیا گئے، دنیا ہمارا تذکرہ کرنا بھول گئی، ہم کیا گئے، ہمارا ذکر ہونا دنیا میں ختم ہو گیا۔ پتہ کیا چلا بابو، کامیاب وہ ہے دنیا کے اندر جس نے زندگی رسول اللہ کے لیے جی ہے، کامیاب وہ ہے جس نے زندگی دین کے لیے جی ہے، کامیاب وہ ہے جو نبی کے دشمنوں سے بچتا ہوا، دیوبندیوں سے عداوت کرتا ہوا، ایسی محفل سے بچتا ہوا جس کے اندر نبی کے دشمن آئے، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ قسم ہے رب کعبہ کی، وہ قبر والے یہ بتا رہے ہیں، اور قبر والے کیا، قرآن و حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ تم دنیا سے اگر حضور کے لیے دنیا سے، حضور کے لیے دنیا کی زندگی گزارو گے اور حضور ہی کے لیے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ وہی حضور تمہاری قبر میں نجات فرمائے گے، وہی حضور حشر میں تمہاری نجات فرمائے گے۔ وہ حضور راضی ہو جائے تو میاں فکر کس بات کی ہے، اس لیے کہ میدان محشر میں کوئی ذات اگر مالک ہوگی تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی تو زندگی ہے، جی لو، شراب نفرت کو خوب پی لو، جو موت نے آ کے پچھلے گھر کا حساب مانگا تو کیا کرو گے۔ ہاں، جو موت نے آ کے پچھلے گھر کا حساب مانگا تو کیا کرو گے۔ یاد رکھو بابو، زندگی تم نے رسول اللہ کے لیے جینی ہے۔ تم یہاں پر آئے ہو تو آج ایصال ثواب کی محفل کے اندر دعا کرو کہ ہم ایمان کے ساتھ رخصت ہوں تو انہی اقوال کی تنا جو ہم نے حضور کے لیے زندگی گزاری وہ ہمیں وہاں ملنی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، وہی ہمیں ملنی ہے، وہی ہمیں حاصل ہونی ہے۔ لیکن بات کیا ہے بابو، آج معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، انسان اپنے ایمان کے معاملات کے اندر اتنا بے حس ہو چکا ہے، اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ وہ اپنے کپڑے پہننے اوڑھنے کے تعلق میں تو وہ سیریس ہے، لیکن ایمان کے معاملات میں ہم اب کسی کو سیریس نہیں دیکھ رہے۔ جی، اسے فکر نہیں ہے، اس نے سوچ لیا جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، یا مرنا ہے تو ہمارے لیے آخرت کے معاملات حساب کتاب نہیں ہونا ہے۔ آخر کیا سوچ لیا، مرنا ہے تمہیں، حساب کتاب ہونا ہے، ایک ایک بات کا تمہیں جواب دینا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، آج کا معاملہ، آج کا مسلمان عجیب معاملات ہیں کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ شرکتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، اور پیشانی پر بل نہیں ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے، گناہ کے ساتھ احساس گناہ مر چکا ہے۔
اب گناہ کے ساتھ احساس گناہ بھی مر چکا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہم حضور کے دشمن کے ساتھ یہ کھانا پینا کھا کے آئیں گے, حضور کے قلب نازنی پر کتنا گراں گزرا ہوگا. ابھی سوچا؟ ہاں, جو فرمایا گیا اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا. جو اولا جانتے ہو, علماء فرماتے اعلیٰ تو سب سے ہمارے حضور ہے. اولا یعنی کہ النبی اولا, یہ وہاں سے اولا ہے. سب سے قریب بھی ہمارے حضور ہے. شہرک سے زیادہ قریب حضور ہے. اعلیٰ بھی ہمارے حضور ہے اور اولا بھی ہمارے حضور سب سے قریب ہے. تمہاری ایک ایک بات, تمہاری ایک ایک حرکات حضور کے سامنے ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں آپ کو کیا کیا روایت بتاؤں, لیکن معاملہ حالات یہ ہیں مسلمان کے کہ وہ بے حس ہو چکا. اس کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں کرو, اس کے سامنے حضور کی باتیں اور صحابہ کا کردار پیش کرو. قوم بالکل ایک دم بھیڑیا بنا دی جا چکی ہے, بالکل قوم کو مردہ بنا دیا جا چکا ہے. اب اس کے سامنے اس کے اندر سکت نہیں ہے. بولے کہنے لگے فلانے نے حضور کی توہین کری ہے تو اس کا رد ہونا چاہیے, پروٹیسٹ ہونا چاہیے, احتجاج ہونا چاہیے. ہم نے کہا ہاں ہاں بے شک ہونا چاہیے, لیکن آؤ ہماری بھی کاندھے سے کانا ملاؤ اور ایک احتجاج کرو. دیوبند کے نام پر بھی جس نے حضور کی توہین پہلے کری ہے, ایک احتجاج کرو. سہارنپور کے خلاف بھی جہاں سے حضور کی توہین پہلے ہوئی ہے. اشرف علی تھانوی کا پتہ تم کب پھونکو گے؟ مجھے بتاؤ. قاسم نانوتوی کے خلاف پروٹیسٹ کب کرو گے؟ مجھے بتاؤ. اسماعیل دہلوی کے خلاف تم احتجاج کب کرو گے؟ مجھے بتاؤ. اللہ اکبر. قاسم نانوتوی کے خلاف جس نے ختم نبوت کا انکار کیا اس کے خلاف تم احتجاج کب کرو گے؟ بتاؤ. اشرف علی تھانوی جس نے حضور کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں سے معاذ اللہ اکبر کمتر لکھا, رسیل لکھا, اس کے خلاف احتجاج کب کرو گے؟ توہین تو اگر داڑھی والا کرے تو توہین ہے, توہین اگر چوٹی والا کرے تو توہین ہے, توہین اگر وہ اطافے والا کرے تو توہین ہے, توہین پھر توہین ہے. کوئی کرے اگر پروٹیسٹ چوٹی والے کے خلاف ہوں گے تو آؤ پروٹیسٹ داڑھی والے کے خلاف بھی کرو, آؤ پروٹیسٹ کرو. اور اللہ اکبر. لیکن معاملہ کیا ہے آج چوٹی والے کے خلاف تو آؤ پروٹیسٹ کرے, اور وہاں بھی تو ان کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ پانی پیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ اللہ اکبر دعوتوں کے اندر شرکتیں کری جا رہی ہیں. تو یاد رکھو یہ دھوکہ دڑی اور یہ فراڈ کا کام تم یہاں کے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن رسول اللہ کو تو نہیں نہ دھوکہ دے سکتے, رب کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. ان کو جن کی وجہ سے تم پیدا کیے گئے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کریم مار کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, وہابی آتنکواد, عظمت رسول پر جوانیاں لٹائیں گے. ہم عظمت رسول پر جوانیاں لٹائیں گے, ہم عظمت رسول پر جوانیاں لٹائیں گے. نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معاملہ یہ ہے جو سچا عاشق ہوگا اگر قوم کو ان کے رہبروں نے, ان کے مقتداؤں نے اور خود قوم نے حضور کے خلاف وہابی نے جب توہین کری تھی احتجاج کیا ہوتا ہے. کاش اگر قوم کو اس وقت تم نے دین کا سچا جام اور دین کا صحیح راستہ بتایا ہوتا, اور وہ شدت جو صدیق اکبر نے دکھائی, وہ شدت جو فاروق اعظم نے بتائی, وہ شدت جو عثمان ذو النورین نے بتائی, وہ شدت جو وہاں سے چلی اور شیر بے شیر سنت تک ہمیں نظر آئی, وہ شدت کہیں اگر قوم کو بتائی ہوتی تو کہنا نہیں پڑتا کہ چلو چلو پروٹیسٹ کرو. قوم کو پتا ہوتا وہابی نے توہین کری ہے, ہم نے احتجاج کیا, دیوبندی نے توہین کری ہے, ہم نے احتجاج کیا. اور اگر اس وقت بھی حضور کی توہین کوئی کرے, میدان میں آنا ہے تو قوم ہمارے کہنے سے پہلے میدان میں ہوتی. جی بے شک, بے شک. لیکن تم نے بھیڑیا بنا دیا. اخلاق اخلاق اخلاق, اب دکھاؤ اخلاق. نہیں, اب تو بڑے احتجاجات اور پوسٹیں ہو رہی ہیں. ہم نے کہا بے شک کرو اور ہونا بھی چاہیے, لیکن دو رنگی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, یہ کوئی دین نہیں ہے کہ
سود سے پرہیز اور شراب ڈکا ڈک پی جائے. جی یہ اگر کسی نے دین پڑھا تو لائے بھائی ہمیں سمجھا دے, ہم تیار ہیں سمجھنے کے لیے. یہ دین تو نہیں نہ ہے. ایک حرام پر خوب شدتیں اور دوسرے حرام کے ساتھ تو ڈکا ڈک شراب پی جائے. نہیں, تو اگر ایک کافر کے ساتھ شدت ہے تو ادھر وہابی تو اس سے بڑا مرتد ہے. جی دیوبندی تو پہلے مرتد ہے, جی راوزی پہلے مرتد ہے, ادھر بھی شدتیں ہونا چاہیے. اور سنو, ایسے نہیں الحمدللہ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والے شدت کرتے ہیں اور نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے, چاہے وہ دیوبند سے ہو. ایمان والے آنے والے آئے میدان میں آئے, چاہے اس دور سے لے کر آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت آئے, ان کے خلفاء آئے, ان کے تلامذہ آئے, شیر پیش سنت میدان میں آئے, رنگون میں آئے شیر سنت, فیض آباد میں آئے شیر سنت. اللہ اکبر, کون سا میدان ہے جہاں پر شیر پیش سنت اپنے حیاتی ظاہری کے اندر تشریف نہ لائے؟ سب جگہ تشریف لائے, اور اس کے بعد آنے والے آتے ہیں, سب جگہ آتے ہیں, لیکن دو رنگی نہیں کرتے ہیں. وہ شدت وہابی کے ساتھ بھی کرتے ہیں, وہ شدت دیوبندی کے ساتھ بھی کرتے ہیں, وہ شدت رافضی کے ساتھ بھی کرتے ہیں, وہ شدت غیر مقلد کے ساتھ بھی کرتے ہیں, وہ شدت ہر اس شخص کے ساتھ کرتے ہیں جو رسول اللہ کا باغی ہو گیا. اس لیے ہم نے تو دین یہ پڑھا ہے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے. اب چاہے داڑھی والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے, وہ صافے والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے, وہ چوٹی والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے, وہ لنگی والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے, وہ دھوتی والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے, وہ پینٹ شرٹ والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے. کوئی ہو کہیں کا ہو کسے باشد دشمن احمد پہ شدت کیجئے. جب اس نقطۂ نظر پر آؤ گے, جب اس انداز فکر پر آؤ گے تو کہو گے وہابیت کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے, تو کہو گے دیوبندیت کے خلاف بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ انہیں چوٹی والوں کو یہ راستہ سکھایا انہیں داڑھی والوں نے ہے. جی بے شک, راستہ تو انہی نے دیا. اب معاملہ یہ ہے, کچھ آئے کہنے والے نہیں ایسے حالات ہیں, ایسے معاملات ہیں, اس وقت تو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا بیٹا حالات کا رونا تو ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں دکھ دکھ ہوتی ہے, اور یہ راستے جس راستے پہ ہم کھڑے ہیں یہ پلوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. جی ابھی ہٹ جاؤ دور ہے, ہاں ورنہ مارے ہیبت کے مر جاؤ گے. جی وہ تمہارے لیے وہی صحیح ہے, ادھر رہو. صحیح تو وہ نہیں ہے, اور تو کہہ بھی نہیں سکتے. ہم تو یہی دعوت دیں گے آؤ تسلق کی راستے پر, آؤ دین کے راستے پر, لیکن اگر آنا ہے تو صحیح طریقے سے آؤ. آج حضور کا اسوہ حسنہ لوگوں نے بھلا دیا, حضور کا طریقہ لوگوں نے بھلا دیا. میں آپ کو کیا بتاؤں اور کیا کیا روایات آپ کے سامنے رکھوں. سنو, فرمایا گیا تقریر تو حضور کی ہوتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کی تقریر. فرمایا گیا حضرت عبداللہ ابن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ والا صوتہ واشتدت غضبہ. جب حضور تقریر کرتے تھے, ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور تقریر کرتے تھے, سننے والے صحابہ ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو معاملہ کیا ہوتا تھا جانتے ہو؟ ہاں, حضور کی آنکھیں مبارک لال ہو جاتی تھی. والا صوت, حضور کی بلند آواز مزید بلند ہو جاتی تھی. ہاں, حضور کی آواز کے اندر تو رب نے یہ معجزہ رکھا کہ جیسے کہ پہلے آدمی کو بیٹھے ہوئے سنائی دی, مقام عرفہ میں جو 1,24,000 صحابہ میں جو آخری صف میں سب سے پیچھے بیٹھے تھے انہیں بھی ویسے ہی آواز سنائی دیتی. سبحان اللہ. لیکن جب خطاب فرماتے تھے حضور تو والا صوتہ, حضور کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. واشتدت غضبہ, اور حضور کا غضب جاہو جلال مزید اضافہ ہو جایا کرتا تھا. صحابہ راوی بیان کرتے ہیں حضور کی تقریر ہوتی تھی, ایسا لگتا تھا اس قافلے سے حضور ہمیں بتا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں جو شام کو حملہ کرنے والا ہے یا صبح حملہ کر رہا ہے. یہ بتاؤ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی تو بتاؤ. ہاں, حضور کا اسوہ حسنہ اخلاق. آؤ اخلاق ہم تمہیں بتائیں حضور کا اخلاق کیا تھا. بدر حنین بھول کر بیٹھے, انہوں نے قوم کو پہلے ہی بھیڑ بنا دیا. میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک شعر سنو,
اور میں حقیقت حضرت وہ شعر جب میں نے استاد زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا، مجھے ابھی تک اس کی حقیقی اور صحیح شرعی نہیں پتہ چل سکی، اس تک پہنچ ہی نہیں سکا، بہت پڑھا ہے لیکن اس تک ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ کیا لکھ گئے؟ ارشاد فرماتے ہیں شب اسرا کے دولہ پر نچھاور ہونے والی تھی۔ سبحان اللہ، اسی لیے سبحان اللہ، شب اسرا کے دولہ پر نچھاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض ہے اتنی جانوں کے بنانے کی، سبحان اللہ، نہیں تو کیا غرض ہے اتنے جانوں کی منانے کی۔ او صلح کلیوں مولویوں، مطلب یہ ہے تم تو کہتے رہے زندگی ایسے جینا، زندگی ایسے جینا، استاد زمن بولے زندگی تو زندگی ہے، زندگی حضور پر مثل پروانہ نچھاور کرنے کے لیے رب نے دی ہے، اگر کر دو گے پروانوں کی طرح نچھاور تو ہی کامیاب ہو، ورنہ جواب دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شب اسرا کے دولہ پر نچھاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض ہے اتنی جانوں کے بنانے میں۔ ہماری اوقات بس اتنی ہے، اور اوقات ہو جائے گی اگر یہ کر لو گے۔ ہم بنے حضور پر نچھاور ہونے کے لیے، سبحان سبحان نہیں ہم بنے حضور پر نچھاور ہونے کے لیے، وہ مقصد حیات تم بھول گئے، تمہیں تو مقصد حیات بھلا کر نہیں تمہیں اللہ اکبر مردہ بنا دیا گیا، تمہیں دین کی طرف لانے کے لیے تو مردہ بنا دیے گئے۔ لیکن سنو، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا روایت سمجھاؤں۔ ایمان والا اپنی زندگی کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی ایمان کی فکر کرتا ہے۔ وہ درد، وہ عشق رسول پیدا کرو اپنے اندر۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں نے سنا، سبحان اللہ، وہ بھی میدان عشق و محبت کے ایسے شہ سوار جن کے نشان قدم بمنزل علم بن چکے ہیں، بمنزل علم بن چکے ہیں جن کے نشان قدم، لیکن ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں پرواز میں مدحت شاہ میں جب آؤں، تا عرش پر فکر رسا میں جاؤں، الفاظ کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی سا درد دل کہاں سے لے کے آؤں۔ پھر ارشاد فرماتے کافی، علامہ کافی فرماتے کافی کا سا درد دل کہاں سے لاؤں۔ پھر ارشاد فرماتے کافی سلطان نعت گویا ہے رضا، انشاءاللہ تم بھی ہو وزیر اعظم۔ سبحان سبحان اللہ، کافی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعت گوئی کا کوئی ہندوستان میں سلطان ہے تو وہ علامہ کافی ہے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا سا درد دل کہاں سے لاؤں۔ ہم نے علامہ کافی کی تاریخ پڑھی، تم اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا چکے ہو، تم کو بھیڑیا بنا دیا گیا، تم کو بزدل بنا دیا گیا، تم اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو۔ میں نے علامہ کافی کی تاریخ پڑھی ہے، اور جب سرے ورق اٹھا کر دیکھا، اے کافی آپ بتاؤ کون سے ایسا آپ نے کہا رہے انجام دیے ہیں جن کے بنا پر مجدد کہہ رہے ہیں، امام عشق و محبت کہہ رہے ہیں کافی کا سا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اور جب میں نے کافی علامہ کافی کی تاریخ پڑھی تو سرے ورق پر لکھا تھا جب علامہ کافی نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد صادر فرمایا تھا، اور انگریزوں نے کہا تھا پھانسی یہ فتوی جہاد واپس لے لو، فرمایا نہیں میں نے دیا ہوتا واپس لے لیتا، یہ تو قرآن و حدیث کا حکم ہے کہ میں قرآن حدیث کو حکم کو واپس لے لوں، نہیں میں نہیں لے سکتا۔ انگریزوں نے کہا اے کافی تمہیں کل پھانسی ہو جائے گی، فلاں وقت پھانسی ہو جائے گی، کون دین رسول کا، تمہارے رسول کے دین کی حفاظت کون کرے گا، تمہارے رسول کے دین کی صیانت کون کرے گا۔ تو علامہ کافی ارشاد فرماتے ہیں اے انگریز کی اولاد، کافی کی بات کیا کرتا ہے، سن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین ختم رہ جائے گا۔ اے انگریز کی اولاد تو کیا بات کرتا ہے، کافی رہے نہ رہے، کافی جیسے ہزار چلے جائیں گے لیکن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین ختم رہ جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں سن سب فنا ہو جائے گے، تو بھی فنا ہو جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا، سب فنا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ پنجتن رہ جائے گا۔ تو حضور کے دین کے خلاف کی بات کرتا ہے، کافی کا عقیدہ تو یہ ہے دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ کا دین اور رسول اللہ کا نام پاک زندہ۔ سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
زندہ باد زندہ باد اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان یہ اللہ اپنے اسلاف کا طریقہ تم بھول گئے، تمہیں بلا دیا گیا، تمہیں بتایا ہی نہیں گیا، تمہارے سامنے تاریخیں رکھی نہیں گئی، اس لیے کہ یہ تاریخیں رکھی جائیں گی تو پہلے تو تم مولانا صاحب کا دامن تھامو گے، میاں اسٹیج پر جو بتایا تھا اب اس کے خلاف کہاں چل دیے۔ ہاں وہابی کے ساتھ کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم نے کہا ہو جائے گا کیا، یہ تو ایمان والے نے سوچا ہی نہیں ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں حضور نے منع کیا بس ختم، جی بے شک ختم، ہاں بس ختم، ہمارے حضور نے فرما دیا وَلَا تُوَاكِلُهُمْ، بات ختم، جی کیا آگے بات ہی ختم ہو جاتی ہے، سننی نہیں، کان بند، آنکھیں بند، حضور کے فرمان کے آگے نہیں سننی، ہو جائے گا کیا اس کے اوپر بہت تفصیل ہے، علماء نے بیان بھی کر دی، لیکن ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں، حضور نے کہا نہیں تو نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے نا، حضور کے فرمانے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں بچتا ہے نا، حضور کے فرمانے کے بعد حضور نے فرما دیا میرے دشمنوں کے ساتھ کھانا نہیں ہے تو بات ختم، بے شک بات ختم، بے شک کیا کہ میں نہیں سننا کسی کی، جی لیکن سنو دنیاوی عیش و عشرت میں جینے والوں اور دین پاک حضور کو یکسر بھلا کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک روز اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے من کبئی، حضور نے میرا مونڈا پکڑا، بے من کبیا، حضور نے میرا مونڈا تھاما اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ابن عمر کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر دنیا میں ایسے جی جیسے کہ تو اجنبی ہے یا راہ کا مسافر، حضور نے تو یہ زندگی بتائی، اور اجنبی وہ حضور کے دشمنوں سے رشتہ دار، بلکہ وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اجنبی تو کس سے رشتہ داریاں کرتا ہے، جی اجنبی وہ کس سے قرابت داریاں کرتا ہے، وہ تو اجنبی، دنیا میں ایسے جی جیسے تو اجنبی ہے یا او عابر و سبیل، راہ کا مسافر ہے۔ امام بخاری اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور نے جب سے یہ فرما دیا، ہاں اس فرمانے کے بعد امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں کانا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول، اس کے بعد حضور حضرت شہزادہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب کبھی قسمت سے اگر تم صبح کر لینا تو پھر شام کا انتظار مت کرنا، موت کے لیے شام کا انتظار مت کرنا، ہاں اور کبھی جب شام کر لینا تو صبح کا انتظار مت کرنا، جب شام کر لینا تو صبح کا انتظار مت کرنا، ہر وقت سامان سفر تیار رہنا چاہیے، موت آنے والی ہے کب آئے پتہ نہیں، مہلت تو نہیں ملے گی نا کہ یہ کر لے وہ کر لے، وقت کا اندازہ نہیں، پتہ نہیں، ہر وقت سامان سفر تیار ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابن عمر شہزادہ فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی صحت سے، اپنے مریض ہونے سے پہلے کچھ توچہ لے جانا، اور اپنے موت ہونے، مردہ ہونے سے پہلے اپنی زندگی سے کچھ توچہ لے کر چلے جانا۔ اسی لیے تو حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں ہاں ریاضت کے یہی دن ہیں جی، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان۔ یہ بابو باتیں ہیں، حضور کے دین پر چلنا، حضور کے دین پر سختی سے عمل پیرا ہونا، یہ کہنے اور کہلانے کی بات نہیں ہے، عشق والے بغیر کہے اور کہلائے اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں، اپنا فیصلہ خود کر لیتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ کرو وہ کرو، بات عشق کی آ گئی تو سنو۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت نے بھی اس واقعے کو نقل فرمایا، بوجھل تو نہیں ہوئے ہو؟ نہیں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ روز عمرہ قضا ہے، روز عمرہ قضا ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بہزار جاہو جلال داخل مکہ ہوتا ہے۔ ہاں معاہدہ ہوا تھا اس سال عمرہ نہیں، تو حضور دوسری بار عمرہ کرنے تشریف لے کے آئے صحابہ کے ساتھ۔ حضور کی سواری اور سواری کی لگام حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھامے ہیں، داخل مکہ ہوتے ہیں حضور، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہزار جاہو جلال
لشکر اللہ اکبر حضور داخل مکہ ہوتا ہے، اور جب داخل مکہ ہوتا ہے تو آپ کی سواری کی لگام حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھامے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یہ رجز کے اشعار پڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خلو بن الکفار سمیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزل العام عن مقیلی ویزل الخلیل عن خلیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کا ترجمہ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سواری پر سوار ہیں۔ ایک منظر دیکھو، مکہ شریف ہے، حرم کعبہ ہے، اور حضور ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کے سامنے، صحابہ کے سامنے، حضور کے عشاق حضور کے دشمنوں کا رد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل کھلم کھلا رد۔ سبحان اللہ۔ نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ارے اس ٹائم تو بڑی سختیاں ہیں، نہیں اس وقت تو نہیں ہونا چاہیے۔ بے وقوف صحابہ نے بتا دیا، کفار مکہ کے سامنے حالات کی پرواہ نہ کر حضور کے عشاق پو کر جاتے ہیں۔ اس کے حضور میں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے کفار موجود ہیں، لیکن عبداللہ ابن رواحہ جانتے ہیں، اس کا ترجمہ بتا دو۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں، کافروں کی اولادوں، حضور کے سامنے حضور کے صحابی، سبحان اللہ، اے کافروں کی اولادوں، خلو بن الکفار، اے کافروں کے بچوں، آج ہمارے حضور کا راستہ خالی کر دو، ورنہ تمہیں وہ ماریں گے کہ تمہاری کھوپڑیوں سے بھیجے نکل کر الگ ہو جائیں گے، اور دوست کو بھلا دے گا۔ ہم نے کہا، اے عبداللہ ابن رواحہ، قربان جائیں آپ کی شدت پر، قربان جائیں آپ کی عداوت آدائے رسول کے اوپر، اللہ اکبر۔ آپ نے وہ بتا دیا، اور وہ بتا دیا، اور وہی تو جو عبداللہ ابن رواحہ نے بتایا ہے، وہی تو بریلی کے اندر امام عشق و محبت نے بتایا ہے، اور وہی تو پیلی بھیت کے اندر حضور شیر بیش سنت نے ہمیں جام پلایا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت گستاخ نبی کی ایک سزا، 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 وہابی آتنبا نجدی حرامی نعرہ رسالت۔ ناظر ہے حضور کے سامنے، صحابہ کے سامنے، مکہ کے اندر حضور کے دشمنوں کا رد ہو رہا ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ بات اگر یہیں تک رکتی، لیکن قربان جاؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے سوال کر لیا اور حضور نے آگے بھی جواب دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے، یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ تقول الشعر۔ اے ابن رواحہ، تم حضور کے سامنے اللہ کے حرم میں تم حضور کے دشمنوں کا رد کر رہے ہو۔ یہ فاروق اعظم کا اعتراض نہیں تھا، وہ تھے کہ جن کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، انہوں نے سوال کر لیا تو ہم تک جواب مل گیا، کہ عاشقوں کو مل گیا کہ جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا طریقہ تھا، راضی رسول اللہ تھے اس سے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ سوال کیا، اے عبداللہ ابن رواحہ، حرم کے اندر حضور کے سامنے تم شعر پڑھ رہے ہو، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کا شعر پڑھنا، رد کرنا، اسرع من نزع النبل، تیروں سے زیادہ کافروں کے چبھ رہا۔ جی بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو ہم نے سیکھا ہے، یہ تیر ہم نے سیکھے ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے، یہ تیر ہم نے سیکھے ہیں حضرت حسان ابن ثابت سے، یہ تیر ہم نے سیکھے ہیں۔ ہاں، آج یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، ہم تلوار نہیں اٹھا رہے، لیکن وہ تیر تو چلا سکتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے چلائے ہیں، وہ قہر و غضب کی بجلی بن کر کڑک سکتے ہیں جو حضرت حسان ابن ثابت کڑکے ہیں، وہ قہر و غضب کی بجلی بن کر وہابیوں کے اوپر گر سکتے ہیں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
آسمان بن کر کڑکے ہیں وہ قہر و غضب کی بجلیاں تو بن کر کڑک سکتے ہیں جو شیر سنت کڑکے ہیں. رد کرو وہابی کا یہ سنت رسول اللہ کے صحابہ کی ہے. رد کرو دیوبندیوں کا یہ سنت رسول اللہ کے صحابہ کی ہے. رد کرو رافضیوں کا یہ سنت رسول اللہ کے صحابیوں کی ہے. اور یہ طریقہ حضور کو پسند ہے. بے شک اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا. فرماتے ہیں ایک مقام پر اور تحریر ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں, جب ایک روایت میں اور آتا ہے لما انکرا عمر, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا, لما انکرا عمر علیہ آپ پر انکار کیا, تو حضور نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع فاسکت یا عمر. اے عمر ہم سن رہے ہیں اپنے دشمنوں کا رد تم بھی سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر ہم اپنے دشمنوں کا رد سن رہے ہیں تم بھی سنو. یاد رکھو حضور نے بتا دیا حضور کے دشمنوں کا رد کرنا اور سننا یہ اس چاق مصطفیٰ کی خاصیت ہے اور نصیب میں اسی ملے گی جو اعلیٰ حضرت کا عاشق ہے, شیر سنت کا عاشق ہے, جو نہ ہواؤں کی پرواہ کرتا نہ فضاؤں کو پرکھتا ہے. دیکھتا ہے تو رسول اللہ کے دین کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تو رسول اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تو اللہ اکبر صحابہ کی عظمت کو دیکھتا ہے. یہی طریقہ تو ہم نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے اور یہی طریقہ تو شیر سنت نے ہمیں بتایا. اب یہ بتاؤ جس نے یہ دین پڑھا ہو جی وہ پلپلا دین کس نے پڑھ لیا, وہ ہمیں بھی پڑھا جی. ہاں حضور کے دشمنوں کے ساتھ پلپلا پن وہ طریقہ کہیں تم نے پڑھا, لا ہمیں بھی بتا دو نا. ہم نے جو پڑھا صحابہ سے لے کر اور شیر پہ سنت تک وہ یہی ہے. ہاں وہ یہی ہے, یہی پڑھا ہے. اب جب یہی پڑھا ہے تو بولیں گے بھی تو یہی. اب سخت لگے تو لگے, اب کڑوا لگے تو لگے. حضور کے دشمنوں کا رد اور ان کو پر تیر برسانا یہ تو صحابہ سے سیکھا ہے ہم نے جی. بے شک ایک روایت اور بتا دوں آپ کو, لائیے وہ کتاب میں لے کے آیا ہوں, بس ایک روایت آپ کو بتا دوں. مجھے پتا ہے وقت زیادہ ہو رہا لیکن جب آپ آئے ہو کچھ دیر بیٹھے ہو, نہیں پتا کون سمجھے, بس وہ آخری روایت انشاءاللہ اس کے بعد سلام ہو جائے گا. روز حنین ہے. کون سا روز ہے؟ روز حنین, جنگ حنین کا روز ہے. اور اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ کچھ دیر ارادہ الہیہ سے تھوڑی دیر کے لیے کفار نے غلبہ پا لیا. جی حضور کا جاؤ جلال دیکھو. ہاں تم حضور کا جاؤ جلال دیکھو اور سمجھو کہ حضور راضی کس سے ہوتے ہیں. اخلاق اخلاق اخلاق. ہم نے کہا بدر و حنین کون بتائے گا جی. ہاں یرموک و تبوک کون بتائے گا, یہ بھی تو اخلاق ہے, یہ بھی تو اخلاق ہے. بولے نہیں اصلاحی تقریر ہونا چاہیے. ہم نے کہا الحمدللہ ہم اہل سنت کی تو شروع سے آخر تک اصلاحی تقریر ہوتی ہے. تو اصلاح کا مطلب نہیں سمجھ سکا جی. سمجھا ہی نہیں اصلاح کہتے ہیں حضرت. ہاں تو سمجھا ہی نہیں. تیری انوکھی لغت کے اندر صلح کلیت کو اصلاح کہتے تھے, وہ سمجھا بیٹھا تھا. حقیقت کے اندر پہلے اصلاح تو عقائد کے اندر ہوگی اور عقائد کی اصلاح یہ ہے کہ وہابی کا رد کرو. عقائد کی اصلاح یہ ہے کہ دیوبندی کی غلطیاں بیان کرو. عقائد کی اصلاح یہ ہے کہ رافضیوں کا رد بیان کرو تاکہ لوگ ان کی خرابیوں سے آگاہ ہو جائے. الحمدللہ ہماری تقریر اول آخر پوری اصلاحی تو ہوتی ہے, تو سمجھ نہیں سکا. ہاں تیری انوکھی لغت کے اندر جو اصلاح کا مطلب تھا وہ مطلب یہ تھا کہ صلح کلیت پر بولو. ہاں حضور کے دشمنوں کا رد ہی نہ کرو. لیکن سنو, ہاں روز حنین تھوڑی دیر کے لیے ارادہ الہیہ سے کفار نے غلبہ پا لیا. اللہ اکبر. معدود بندے رکاب رسالت میں باقی رہے. اللہ غالب کے رسول غالب. اللہ اکبر. پریشان جلال پر پرشان جلال طاری ہوا. اللہ اکبر. اور حضور نے ارشاد فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یا رسول اللہ سبحان اللہ. تو حضور فرما رہے ہیں یہ کون بتائے گا؟ اخلاق اخلاق کا چورن کھول کر قوم کو صلح کلیت کے دلدل میں پھنسانے والوں یہ بتاؤ. حضور
نے ارشاد فرمایا کچھ دیر کے لیے کفار نے غلبہ پا لیا. اللہ اکبر. وہ شان جلال انا نبی، میں ہوں نبی برحق. حضور فرماتے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اب سنو، فرمایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اب عالم یہ ہوا حضور قصد فرما رہے ہیں کہ تنہا ان ہزاروں کے مجمع پر حملہ فرمائے. حضرت عباس ابن عبد المطلب اور حضرت ابو سفیان ابن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور کا بغلہ شریف کی لگام کھینچے ہوئے ہیں کہ بڑھ نہ جائے، اور حضور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اللہ اکبر. امیر المومنین لگام تھامے ہیں، حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس اللہ اکبر حضور کی سواری تھامے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نقل فرماتے ہیں جب کافر نہایت قریب آ گئے، یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ جب کافر نہایت قریب آ گئے بغلے طیبہ سے نزول جلال فرمایا، اور اس وقت بھی یہی فرماتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. حضور سواری سے نیچے اتر آئے. روز حنین ہے، جنگ ہو رہی ہے، ادھر کفار کا لشکر ہے، ہزاروں کا مجمع ہے. اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سواری سے حضور نیچے تشریف لائے، پھر ایک مشت خاک دستے پاک میں اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی. شفت الوجوہ، ارشاد فرمایا ان کے چہرے بگڑ جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ ارشاد فرمایا ان کے چہرے بگڑ جائیں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ خاک ان ہزاروں کافروں پر ایک ایک کی آنکھوں میں پہنچی اور سب کے منہ پھر گئے. سبحان اللہ. یہ کون بتائے گا؟ یہ حضور کی شدت ہے دشمنان حضور پر. یہ حضور شدت فرما رہے ہیں. ہم نے تو یہ پڑھا ہے، ہم اس کے علاوہ کیا بولیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ ہم نے پڑھا یہی ہے بابو، اور سیکھا یہی ہے، اور مرضی حضور کا ہم نے جام کہ جس جام سے حضور راضی ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ حضور کے دشمنوں کا صحیح معنوں میں سچا شوق دل کے ساتھ رد کیا جائے. یہی ہے بابو. اب سنو، ارشاد فرمایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ خاک ان ہزاروں کافروں پر ایک ایک کی آنکھ میں پہنچی، سب کے منہ پھر گئے. ارشاد فرماتے ہیں ان میں جو مشرف با اسلام ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ہماری طرف پھینکی، ہمیں یہ نظر آیا کہ زمین سے آسمان تک اللہ اکبر تانبے کی دیوار قائم کر دی گئی ہے، اور اس پر پہاڑ ہم پر لڑکھائے جا رہے ہیں کہ سوائے بھاگنے کے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ہاتھ جسم تو اٹھا، موج بحر سماغت پہ لاکھوں سلام. وہ غات ہم جب غربائے اہل سنت کے لیے اٹھتا ہے تو غنی کر دیتا ہے، اور وہی دستے پاک جب کافروں کے لیے اٹھتا ہے تو فرمایا جاتا ہے تانبے کی دیوار ہو رہی ہے اور ان کے اوپر پہاڑوں کے پہاڑ اڈیلے جا رہے ہیں. نہیں اس کے جلوے میں یک رہی، کہیں نور ہے کہیں نار ہے. نہیں اس کے جلوے میں یک رہی، کہیں نور ہے کہیں نار ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی تو سمجھو. لیکن بات یہ ہے قوم بزدل پہلے سے اس کو اور بزدل بنا دیا گیا، اس کو اور بھیڑ بنا دیا گیا. اس کو نہیں بتایا گیا تمہارے اسلاف نے کیا کام کیا ہے، اس کو نہیں بتایا گیا طریقہ کیا تھا تمہارے اسلاف کا. بات روز حنین کی آ گئی. ایک روایت اور میرے ذہن میں آ گئی، بتا دیں؟ جی یہ تو نہیں ہو رہی ہے، بیان زور سے کہہ دو. سبحان اللہ. روز حنین کی بات آئی تو ایک حنین کا اور واقعہ سنو. بات حنین کی آئی حضور کے علم غیب پر، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاں، فرمایا جاتا روز حنین جب مسلمانوں نے حضور کی وجہ سے، ذرا زور سے کہہ دو، فتح پائی. جب فتح ہوئی حضور کی وجہ سے روز حنین، تو کعب مالک بن عوف وہ بھاگ کر
جو اس لڑائی میں سردار کفار حوازن تھے، سردار کفار حوازن تھے، بھاگ کر طائف میں پناہ گزین ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ ایمان لا کر حاضر ہو تو ہم اس کے اہل اور مال اسے واپس کر دیں گے. حضور نے فرمایا کعب بن مالک اگر واپس آ جائے، ایمان لے آئے، جو کفار سرداروں کے کفار حوازن کے سردار تھے، اگر ایمان لے آئے تو ہم اسے معاف کر دیں گے، اس کے اہل اور مال واپس دے دیں گے. اور اللہ اکبر، یہ خبر مالک بن عوف کو پہنچی، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. جب حضور مقام جارانہ سے نودت فرما چکے تھے، ایک جارانہ مقام ہے، وہاں سے حضور تشریف لے آ چکے تھے، بس آخری واقعہ. لیکن سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. عشق حضور اور اللہ اکبر، علم غیب حضور پر فرمایا جاتا ہے جب وہ واپس حضور مقام جارانہ سے نوزت فرما چکے تھے، سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و مال واپس دیے اور 100 اونٹ اپنے خزانہ کرم سے اور دے دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئے تھے حضور کے خلاف جنگ کرنے، اور جنگ میں جب شکست ہو گئی تو حضور کا دریائے رحمت ایمان لیا ہے نا، تو پھر سبحان اللہ صحابی ہو گئے. جب صحابی ہو گئے تو حضور نے کہا وہ جو تھا وہ تو تھا ہی، یہ 100 اونٹ اور لیتے جائیں. سبحان اللہ. 100 اونٹ اور مل گئے. اب جب 100 اونٹ مل گئے تو انہوں نے حضور کے بارے میں ایک قصیدہ لکھا. حضرت ابو صحابی رسول ہو گئے نا، حضرت کعب بن مالک، اللہ اکبر، حضرت مالک بن عوف، وہ صحابی رسول ہو گئے تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا. وہ قصیدہ سنو بس. ارشاد فرمایا جاتا ہے جب حضرت مالک بن عوف مشرف با اسلام ہو گئے تو ارشاد فرماتے ما رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلهم کمثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوفا وآتا للجزیل لمجتد ومتا تشاء یخبرک عما فی غد. بے شک سبحان اللہ. جو کفاروں کے سردار بن کے آئے تھے حوازن کے، مالک بن عوف، وہ کہتے ہیں نہ میں نے حضور جیسا کوئی دیکھا، نہ حضور جیسا کوئی سنا. ما رأیت ولا سمعت، میں نے نہ حضور جیسا دیکھا اور نہ میں نے حضور جیسا سنا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مالک. ہاں، مالک بن عوف کے میں باللہ، حضرت مالک بن عوف کے فرماتے ہیں لا رأیت، نہ میں نے حضور جیسا کوئی دیکھا نہ سنا. حضرت حسان ابن ثابت بولے دیکھتے کہاں سے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں حضور جیسا. بے شک سبحان اللہ. حضرت حسان ابن ثابت بولے حضرت مالک بن عوف سے دیکھتے کہاں سے، حضور جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. لیکن سنو آگے ارشاد فرماتے ہیں تمام لوگوں کے اندر، میں نے تمام جہان کے اندر حضور جیسا کوئی نہ دیکھا نہ حضور جیسا سنا. اللہ اکبر. اور آخر کا جو ٹکڑا ہے ارشاد فرماتے ہیں وفا فرمانے والے اور سب سے فضوتر سائل نفع کو کثیر عطا بخشنے والے، اور جب تو چاہے متا تشاء، جب تو چاہے یخبرو کا عما فی غدے، جب تو چاہے تجھے غیب کی خبریں دیں گے. بے شک سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. جب تو چاہے تجھے غیب کی خبریں دیں گے. اللہ اکبر. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ قصیدہ فرمایا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں فقال له خیرا وقساؤ حلتا، حضور نے ان کے لیے دعائے خیر فرمایا اور کہا کہ انہیں اب دوشالہ بھی اڑاؤ، انہیں اب چادر اڑاؤ. انہوں نے وہ تعریف کری ہے سبحان اللہ. کا علم غیب. اب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت پر قربان جاؤ. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بس وہ اعلیٰ حضرت کے جملے سنو. ارشاد فرماتے ہیں رضوان الہی کی بے شمار 12 یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسے. یوں نہ کہا متا یشا جب وہ چاہے، بلکہ یوں کہا متا تشا جب تو چاہے. اور ارشاد فرماتے ہیں یہاں سائل مطلق مخاطب ہے کسے باشد، نہ وہ متعین نہ اس کے پوچھنے کا وقت متعین، نہ غدن معرفہ بلکہ نکرائے غیر مخصوص. ذرا زور سے کہے تو اب اعلیٰ حضرت حاصل کلام فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہوا تو حاصل یہ ٹھہرا جو شخص چاہے جس وقت چاہے جس آئندہ بات کو چاہے حضور سے پوچھے حضور بتاتے ہیں. یہی تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بالا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت.
فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان خانقاہ حشمتیہ، نعرہ رسالت۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا متا تشا، جب تو چاہے۔ صحابی رسول اور حضور اس پر ان کو کھلا پہنا رہے ہیں، جوڑا وہ ان کے لیے الفاظ خیر فرما رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور عالم غیب ہے، تابعین کا عقیدہ تھا کہ حضور عالم غیب ہے، تبع تابعین کا عقیدہ تھا کہ حضور عالم غیب ہے۔ اور وہی عقیدہ جب اعلیٰ حضرت کے پاس آیا تو انہوں نے اور کیا بتانا تھا؟ وہی نہ بتانا تھا جو صحابہ سے سیکھا، وہی بتانا تھا جو تابعین سے سیکھا، وہی بتانا تھا جو تبع تابعین سے سیکھا، اور وہ یہی بتایا کہ حضور عالم غیب ہے۔ اور پھر جب کتاب لکھی جاتی ہے تو الدولۃ المکیہ کے اندر علم غیب مصطفیٰ پر دلائل و براہین کے انبار لگائے جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سے صحابہ روشن ہوئے ہیں اور صحابہ سے تابعین، تو وہ نور چلا تو چل کر آیا۔ ہر ایک مسئلہ نورانی ہے، ہر ایک عقیدہ نورانی ہے۔ وہ عقائد جو صحابہ کے تھے وہی عقیدے تبع تابعین کے تھے، اور وہی تبع تابعین کے تھے۔ وہی نور چلا تو صحابہ سے چلا تو اعلیٰ حضرت تک پہنچا، اور اعلیٰ حضرت بولے اب ہم چاہتے یہ ہے کہ یہ نور جو صحابہ سے چل کر ہم تک آیا ہے عقائد کا نور ہے، محبت حضور کا نور ہے، حضور کے دشمنوں سے سچی عداوت کا نور ہے۔ چاہتے یہ ہیں کہ یہ نور اب ہم سے تم لے لو، کہ جیسے صحابہ روشن ہوئے، جیسے تابعین روشن ہوئے، جیسے ہم روشن ہوئے، ویسے تم بھی روشن ہو جاؤ، ویسے تم بھی روشن ہو جاؤ۔ بھئی سچا تمہارا محسن، سچا تمہارا خیر خواہ چاہے گا تو یہی کہ جو نور ہمیں مل گیا وہ نور تمہیں بھی مل جائے۔ ہاں لیکن یاد رکھو بابو، ہاں میدان محشر، ہاں وہ وقت قریب ہے، اس کی تیاری کرو، موت کا پتہ نہیں ہے ہاں کہ کس وقت آ جائے۔ ایک روایت ذہن میں آ گئی، وہ سن لو۔ شیخ محقق محدث دہلوی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام یوسف کو محبت فرماتے ہیں، ایک مقام پر عالم علماء ہند حضرت، ہندوستان کے عالموں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت شیخ محقق محدث دہلوی کے بارے میں فرماتے ہیں، اور وہ ایک مقام پر روایت نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر کے واقعے کو نقل فرماتے ہوئے، اور حضور کے سبحان اللہ جب مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہیں تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں درا روز ظاہر گردد کہ وہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نائب مالک یوم الدین است، روز روزے او است و حکم حکم او بحکم رب العالمین۔ شیخ ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب تمام انبیاء کرام کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، سب کہہ دیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، تو کوئی ذات جو انا لہا کہے گی وہ ہمارے حضور سبحان ارشاد فرماتے ہیں شیخ درا روز ظاہر گردد، اس روز ظاہر ہوگا، لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہمارے حضور نائب مالک یوم الدین ہے، روز روز وہ روز تو پھر حضور کے دبدبے کا روز ہوگا، وہ روز تو حضور کے وقار و عظمت کو دکھانے کا روز ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں حکم حکم او، اس دن کسی کا حکم چلے گا تو وہ ہمارے حضور کا حکم چلے گا، اس دن کسی کی بات چلے گی تو وہ ہمارے حضور کی بات چلے گی، اس دن کسی کا دبدبہ ہوگا تو شیخ فرماتے ہیں ہمارے حضور کا دبدبہ ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ اعلیٰ حضرت بولے اس دن تو دبدبہ ہوگا، آج حضور کا ساتھ تھام لے اور حضور کے سچے وفاداروں میں اپنا نام درج کروا لے، ورنہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ استاد زمن بولے یقیناً دبدبہ اس روز حضور کا ہوگا، یقیناً دبدبہ اس روز نائب مالک یوم الدین کا ہوگا۔ استاد زمن بولے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والے، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو ہاں۔ بس ایک آخری اور بات سن لو بابو، اور اس کے بعد تقریر ختم، بات سے بات نکلتی ہے اور بات لمبی چلی ہوتی جاتی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ 50,000 لوگ ہوں سامنے یا 5 لوگ ہوں، اپنا کام بابو یہ پتہ نہیں اپنی بھی زندگی کب تک ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا کب تک ہے، جب تک زندگی ہے ہم نے تو اعلیٰ حضرت سے بس یہ سیکھا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور انشاءاللہ ایمان کے ساتھ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بات حضور
کے لیے آئے ہیں اور حضور کے لیے اٹھ جائیں گے تو زندگی جتنی ہے اتنی حضور کا چرچا کرتے نکل جائیں، اور جتنی زندگی ہے حضور کے دشمنوں پر، صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قہر و غضب بن کر جتنا کڑک کر ان کے دلوں کو پر جتنا تیر برسا دے وہ اتنا ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ بابو باقی کچھ رکھا نہیں ہے دنیا کے اندر، ہاں کچھ نہیں ہے، بہت غور کر لیا، بہت سمجھ لیا اور بہت کچھ پڑھ لیا، کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو استاد زمن نے فرمایا نا، پڑھتے فرمایا گیا کہ تم ایک جگہ علامہ غزالی علیہ رحمت و رضوان احیاء العلوم کے اندر ایک جگہ نقل فرماتے ہیں کہ آدمی پہلے جب عبادت شروع کرتا ہے تو وہ عبادت ریاکاری سے شروع ہوتی ہے، پھر جب شروع اور کرتا ہے تب وہ کہیں آگے بڑھ کر تیسری منزل پر پہنچ کر پھر وہ عبادت اس کی عبادت ہو پاتی ہے۔ تو بابو بہت پڑھ لیا، صرف اور صرف حاصل زندگی یہی ہے جو استاد زمن نے فرما دیا کہ شب اسرا کے دولہا پر نچھاور ہونے والی تھی۔ نہیں تو کیا غرض ہے اتنی جانوں کے بنانے کی؟ رب نے ہمیں پیدا کیا نا، رب نے آپ کو پیدا کیا، رب نے ان کو پیدا کیا، بے سود عبث رب کا کوئی فعل نہیں ہو سکتا ہے، بلا وجہ بے سود رب کا کوئی فعل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کیوں پیدا کیا بابو؟ اتنی نعمتیں ہمیں کیوں عطا کری؟ ابھی مفتی صاحب آپ کو سامنے بیان کر رہے تھے کہ تمہیں اللہ اکبر بہترین مخلوق بنایا۔ کیوں بنایا؟ وہ کیوں بنایا وہ استاد زمن نے بتایا۔ وہ یہ بنایا کہ تم حضور پر نچھاور ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا احسن تقویم جو ہوئی ہماری، جو ہم اچھے پیدا کیے گئے، اس لیے کہ اس شمع پر نچھاور ہونے کے لیے پروانے بھی تو اچھے چاہیے تھے، پروانے اچھے چاہیے تھے، تو شمع پر نچھاور ہونے کے لیے ہمیں بنایا۔ تو اب چاہیے یہ ہے کہ اسی شمع پر نچھاور ہو کر اپنی زندگی پوری کر۔ اس لیے ایک روایت میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ تمام پوری کائنات میں اولین و آخرین میں رب نے جو لوگ سب سے بہتر تھے ان لوگوں کو اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے خاص فرما لیا تھا۔ جو سب سے بہتر تھے ان کو اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے خاص فرما لیا تھا۔ وہ صحابہ کرام کہ اگر میں اس پر بات کرنا چلوں تو ایک اور لمبی تفصیل ہو جائے گی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، بابو گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم بھی کب رہے، کچھ باتیں ہیں سن لو، موت کا بھروسہ نہیں ہے، جوان آدمی بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے یہ جن کا میک ہے وہ ہمارے کیا نام ہے ان کا، حافظ سراج صاحب، ابھی پتہ چلا ان کی دادی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے پڑھا، ان کو سمجھانے لگا یہی دنیا ہے بابو، یہی دنیا ہے بس، باقی یہ ہے کہ شورا شوری آئے دنیا، موت آتی ہے چٹ اور پٹ ہو جاتا ہے، سب ختم، ایک گھڑا کھدتا ہے اور وہاں جا کر دفنا دیا جاتا ہے، کچھ دن یاد کرنے والے یاد کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی آپ کی منزل ہے، آپ جانو آپ کا۔ وہاں پر حقیقت کے اندر کبھی دل سے سوچنا، باتیں علماء کی تقریریں آپ سنتے بہت ٹائم ہو گیا، وہاں پر کام آنے والی ذات ہمارے حضور ہی کی ہے، بس یہ کلیئر ہے، یہ بالکل کلیئر ہے۔ جب حضور کی ذات کام آنے والی ہے تو بابو پھر زندگی بھی تو حضور کے لیے گزارنی ہے نا ہم نے پھر کیوں؟ تو اس لیے تو فرمایا گیا کسی کی جے وجہ ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ بس آخری بات سن لو اعلیٰ حضرت کی، ایک آخری بات، ارشاد فرماتے ہیں شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، ہم بشر ہیں نا جی، ابھی آپ نے سنا آسن تقویم کے اوپر گفتگو سنی، لیکن سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آسن تقویم کے اندر نور اگر محبوب کا، اللہ اکبر، شکل بشر میں نور الہی اگر نہیں ہوگا، فرماتے ہیں کیا قدر اس خمیر ماؤ مدر کی ہے، کوئی قدر نہیں ہے اس جسم کی، کوئی قدر نہیں ہے بابو، کوئی نہیں ہے، یہ میں تمہیں سچی بتا رہا ہوں، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، جا کے دفنا دیا جائے گا، گاڑ دیا جائے گا، گڈھا کھدے گا، اب باقی تمہارا جسم خاک میں مل جائے گا، کچھ ہڈیاں بچیں گی، بس کچھ نہیں ہے قدر،
فرماتے شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ماں و مدر کی ہے. اور ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں اب نور الہی کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کوئی مقام تشنا نہ چھوڑا ہے, کوئی محل کو اللہ اکبر وہ ایسا نہ چھوڑا ہے. ارشاد فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے, محبت حضور کی. نور الہ کیا ہے, محبت حضور کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. پتا کیا چلا اگر تمہارے اندر نبی کی محبت ہے تو تمہارے اندر اللہ اکبر نور الہی ہے, اور نور الہی ہے تو تمہاری بھی قدر ہے, تمہارے جسم کی بھی قدر ہے. ہاں ہاں تمہاری آنکھ کی بھی قدر ہے, تمہاری ناک کی بھی قدر ہے, تمہارے کان کی بھی قدر ہے, تمہارے ہر ایک عضو کی قدر ہے. لیکن اگر تمہارے اندر نبی کی محبت نہیں اور نبی کی محبت نہیں تو رب کا نور نہیں, اور جب رب کا نور نہیں تو کوئی قدر نہیں ہے, کوئی قدر نہیں ہے. ایک گڈھا کھدے گا اس میں جا کر دفنا دیے جاؤ گے. نور الہ چاہتے ہو تو نور الہ یہی ہے محبت حضور کی, اور محبت حضور کی باقی رکھنا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں حضور کے دشمنوں سے سچی عداوت کرنا ہوگی, قلبی نفرت کرنا ہوگی. ان کے دشمنوں سے چاہے وہابی ہو, چاہے دیوبندی ہو, رافضی ہو, سلفی ہو, کوئی بھی ہو, کسے باشد, گمراہ گر ہو, دعوتی ہو, تطہیری ہو, ہر ایک سے دور رہنا ہوگا. اپنے ایمان کی سلامت رکھنا ہوگا. انشاءاللہ دور رہتے ہوئے ایمان کے سلامتی کے ساتھ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. انشاءاللہ یہاں بھی آپ کا بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. قبر میں لہرائیں گے تا چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ دن آنے والا ہے جس دن کا ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کو انتظار ہے. اس لیے میاں ہم شوق جینے کا نہیں کرتے, ہم تو شوق حضور کی محبت کے اندر مر مٹنے کا کرتے ہیں. ہم تو شوق مر مٹ کر حضور کے دیدار کا کرتے ہیں. ہم تو شوق قبر میں جا کر دیدار مصطفیٰ کا کرتے ہیں. ہم تو شوق کسی اور کا کرتے ہیں. پس مرتد ہے وعدہ دیدار, شوق جینے کا کیا کرے کوئی. ہم جینے کا شوق نہیں, اور جسے جینے کا شوق نہیں ہوگا وہی کہے گا کہ ہم رشتہ داری, ناتے داری, قرابت داری یہ گئی کل بھاڑ میں. ہم تو دیکھتے یہ کہ حضور کی محبت کدھر ہے. بہت سادہ سا ہے کوثر, اصول دوستی اپنا وہ اپنا ہو نہیں سکتا جو آقا کا ہو نہیں سکتا. اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات ہے بابو. باقی آپ جانو, آپ کا کام جانے. مولانا عادل صاحب اشمتی ہیں, اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اخلاق بھائی محبوبی ہیں, ان کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. یہ دو چند اشخاص ہیں جو آپ کو آپ کے ایریے کے اندر تبلیغ دین کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں صحیح راستے کی طرف آپ کو گامزن کرتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ورنہ بابو معاملہ یہ ہے جیسی دیکھی جیسا دیس ویسا بیس. دین کی پڑھی کسی کو نہیں ہے, دین کی ہاں کوئی نہیں سوچتا, لیکن دین کی کسی کو پڑھی ہونا ہو, اگر دین کی نہیں پڑھی ہوگی نا تو بہت بڑی ان کے لیے پڑھی ہونے والی ہے. جی بہت بڑی پڑھی ہونے والی ہے. بچنے والے نہیں ہے کوئی بھی. لیکن یاد رکھو بابو, ایمان ہے تو انشاءاللہ عشق رسول ہے, یہاں بھی کامیاب ہو, آخرت میں کامیاب ہو. اللہ رب تبارک و تعالی ہمارے عبد الکریم بھائی اشمتی, عبد الرحیم بھائی اشمتی, ان کے دادا اور دادی, ان کے والد اور والدہ اور جو بھی ان کے پسماندگان ہیں, مولا ان کو اس محفل پاک کا ایصال ثواب عطا فرمائے. اس محفل میں جو ثواب ہوا اس کو مولا ایصال فرما دے ان کی ارواح تک, اور تمام لوگوں کو مولا جزائے خیر عطا فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیے, صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمان کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سہانی چمکا طیبہ
کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث رضا حمید و مصطفیٰ، مظہر اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مظہر اعلی حضرت۔ نام جن کا